السلام علیکم ورحمۃ اللہ ریختہ چاند کے ناظرین، میں آپ کا میزبان چاند علی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان کا تعارف میں یوں کراؤں گا سب سے پہلے کہ دنیا اردو ادب کے عظیم شاعر جو اپنی مثال خود تھے، جناب اعجاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محترم نظر فاطمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بہت اچھے نظامت کار بھی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ تقریباً 40 سے 50 سال کا عرصہ جناب حضرت اعجاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں گزارا ہے، اور ان کی تربیت ان کو میسر آئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی 8-10 سال میں نے بھی ان کی زیر سایہ میں نے وقت گزارا ہے، لیکن جو یہ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا۔ ان کو بہت قربت حاصل تھی ان کے ساتھ، اور بھی بہت ساری باتوں میں یہ روشنی ڈالیں گے، اردو ادب کے حالات میں بھی روشنی ڈالیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے استاد محترم اعجاز رحمانی کس قدر فیاض تھے، سخی تھے، کہ کون کون ان کے پاس آتا تھا اور ان سے اصلاح بھی لیتا تھا، اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوڑا کاغذ بھی لے کے آتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، لیکن بہت سننے میں آتا ہے کہ جی وہ بہت نامور شخصیات ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ہمارے نظر فاطمی صاحب اس پہ بات کریں گے۔ کیا خیال ہے نظر فاطمی صاحب؟ خیریت سے ہیں جی؟ یہ آپ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور یہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ آج آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ میرے ادب کے حوالے سے آپ میرے بھائی ہیں۔ ویسے تو عمر میں آپ مجھ سے بہت کم ہیں، لیکن اس لیے بھائی ہیں کہ محترم اعجاز رحمانی صاحب، جن کو میں جب بھی مخاطب کرتا ہوں کہیں بھی تو استاد گرامی جناب اعجاز رحمانی صاحب کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، تو آپ ان کے شاگرد ہیں اور میں بھی ان کا شاگرد ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محترم اعجاز رحمانی صاحب کے ہزاروں شاگرد بلا شبہ، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، حقیقتاً ہزاروں شاگرد پاکستان اور پاکستان سے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں ادب کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اعجاز رحمانی صاحب کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ میرا اعجاز رحمانی صاحب سے تعلق، تو بھائی بات یہ ہے چاند کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ میں ان سے کتنا منسلک رہا ہوں، اور ان کی سایہ عاطفت میں میں نے اپنا وقت بہت گزارا۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے والد حضرت ذوالفقار الدین احمد صاحب نام تھا، اور بخشی تخلص کرتے تھے، تو وہ ان کے دوستوں میں سے تھے، اور اکثر شعری نشستیں جو گھروں پہ ہوتی تھیں تو وہ اس میں اپنا کلام بھی شامل کیا کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب بخشی تخلص کرتے تھے اور بہت خوبصورت نعتیں اور غزلیں کہتے تھے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم اعجاز رحمانی صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ان کے بعد پھر اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ اس طرح ہوا کہ 1979 میں ضیاء الحق کے دور میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے پہلے، تو اس میں اعجاز رحمانی صاحب ہمارے حلقے سے کھڑے ہوئے نارتھ کراچی میں، تو ان کی ساری ایڈورٹائزنگ کا کام میرے ذمے رہا۔ اس زمانے میں جتنی چاکنگ، وال چاکنگ اور بینر بنانا، کیونکہ اس زمانے میں پینافلیکس تو ہوتے نہیں تھے، کپڑے کے بینر ہوتے تھے، تو وہ سارا کام ہم نے کیا، اور الحمدللہ ان کے ساتھ وہ جو کارنر میٹنگز ہوتی تھیں اور دیگر پروگرام ہوتے تھے تو اس میں ہم جاتے تھے، تو وہ کامیاب ہوئے ماشاءاللہ اس زمانے میں، اور انہوں نے بڑا اچھا کونسلری کے دوران میں نارتھ کراچی کے لیے بڑا کام کیا اپنے حلقے کے لیے۔ تو اس طرح ہماری سلسلہ یہ 40 سے 42 سال کا جو ان کے ساتھ گزرا ہے۔ تو اور ایک چاند، ایک آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، آپ سامعین کو میں بتاؤں کہ میرا اعجاز بھائی سے رشتہ صرف استاد اور شاگرد کا نہیں تھا، بلکہ
ان کی ایک بیٹی نازش، جی 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 بالکل، وہ مجھے معلوم میرے ہے گھر میں، فیملی ٹرمس ہیں، ہاں میرے گھر میں بہو ہیں، میری بھانجا بہو ہیں، آپ کی رشتہ داریاں اور ہیں، اس بات کا مجھے علم ہے، اور یہ سعادت کو پتہ چلے یہ ہاں یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی یہ شادی کے سلسلے میں. اس میں میرا جو بھی کردار رہا سب سے اہم تو وہ آج اللہ کا شکر ہے وہ دبئی میں میرے بھانجے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر طے کر رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو اعجاز رحمانی صاحب سے تو ہماری اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی یاد اللہ رہی، اور آخر وقت تک ہم جو ان کے ساتھ رہے تو بڑے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو احسان فراموش ہیں کچھ آج کے دور میں، آج ایسے، حالانکہ بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ ان کو استاد نہیں مانتے، بلکہ کہ مجھے جناب مولا علی کا قول یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک لفظ بھی تمہیں بتائے تو اس کی عزت استاد جیسی کرو. ہاں میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے استاد نہیں ہو سکتا، لیکن استاد جیسی عزت کرنے کا حکم تو دیا گیا ہے نا. تو اعجاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لوگوں کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے استاد تھے اور ہیں اور رہیں گے. لیکن آج میرا یہ طریقہ ہے کہ مجھے اگر کوئی آج بھی کوئی ایک لفظ بتاتا ہے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں استاد جیسے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. بات یہ ہے چاند کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک قول دہرایا، اور ایک ہی قول میں ان کا بھی دہراتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ ان کا جو قول ہے کہ جس شخص کے ساتھ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اب حالانکہ یہ کسی اور پیرائے میں بات ہوئی، لیکن یہ 100% اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ بارہا مواقع پر یہ پیش آیا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ احسان کیا، لیکن انہوں نے جن کے ساتھ احسان کیا انہوں نے اس کا صلہ انہیں شر کے ساتھ دیا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ کافی لوگ اس معاملے میں رہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ لوگ آتے تھے اور وہ تو اتنے زود گو تھے کہ زانو تلمس باندھا اور اپنا طے کیا اور اشعار اعجاز رحمانی صاحب سے لیے، اور بعد میں ان کا نام تک نہیں لیا اپنی کتابوں میں. ان کی کتابیں چھپ گئیں اور اس میں اعجاز رحمانی صاحب کا استاد کے طور پہ نام تک نہیں لیا. ایسے شعراء بھی موجود ہیں یہاں اس دنیا میں جو ان سے فیض حاصل کرتے رہے، اکتساب علم حاصل کرتے رہے، لیکن افسوس یہ کہ وہ اعجاز رحمانی صاحب کو بھول جاتے ہیں. تو یہ بعض اوقات اس میں بڑی ہمیں اس بات کو ہمیں یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے بڑے شعراء کے ساتھ لوگوں نے یہ کیا، تو ہمیں آئندہ چل کے ہم اگر کسی کے ساتھ ایسا کریں تو ہمیں سوچ سمجھ کے یہ کرنا چاہیے. سوچ سمجھ کے میں اور آپ تو، اور ہمارے دیگر جو شعراء کرام بھائی ہیں اعجاز رحمانی صاحب کے شاگرد، تو ہم تو برملا ان کا تذکرہ کرتے ہیں محفلوں میں کہ یہ ہمارے استاد ہیں. لیکن کچھ شعراء ایسے ہیں جو آج کے دور کے بڑے معروف شعراء ہیں کہ جو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بلکہ نام تک زبان پہ نہیں لاتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا قد کم ہو جائے، حالانکہ اعجاز رحمانی کا نام لے کے ان کا قد اور اونچا ہوگا، کیونکہ اعجاز رحمانی کی ذات کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے. اعجاز رحمانی اس دور کا بہت بڑا شاعر ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں آپ کی بات کی. بالکل آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا نا کہ اس جاری صدی میں، یہ بات حقیقت ہے، کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس جاری صدی میں ان کا کوئی ہمسر اس وقت تک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر ہے تو میں کہتا ہوں ناظرین ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتائیں کہ کون ہے ان کا ہمسر. نہیں ہے، اعجاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہاں تک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے سامنے مصرے قطار باندھے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، وہ خود بتاتے تھے، اور ہم دیکھتے تھے کہ 3-3 4-4 کی اصلاح ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے تھے. اب آپ وہ یہ بات تھی جی چاند، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی ایک کتاب، نعتیہ کتاب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ آئی سلامتی کا سفر، بہت بڑی کتاب جس میں تقریباً 1350 بند، 1350 ایک بند میں 3 شعر ہوتے ہیں، 4-4.25 اشعار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے وفات تک، سمجھے آپ اندازہ لگائیں کہ ولادت سے وصال تک آپ نے اس کو نظم میں باندھا ہے، نظم میں باندھا، کوئی معمولی بات تھوڑی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سیرت کو نظم میں باندھنا، آپ یہ دیکھیں کہ الطاف حسین حالی نے مد و جزر اسلام کے نام سے کتاب لکھی، اور وہ کتابچے کی صورت میں اس کو مسدس حالی کا نام دیا، جو اسلام اور اسلام کی احیاء اور پھر اس کی زبوں حالی جو لوگوں نے کی، اس کے اوپر ہے وہ کتاب۔ لیکن اعجاز رحمانی صاحب نے مکمل طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نظم کیا ہے، ولادت سے وصال تک کا پورا احوال 4.25 اشعار میں کیا ہے نظم۔ اور اس میں مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اس دور کے ایسے جید دانشور اور ادیب اور صحافی اور شاعروں نے ان کی مدح سرائی کی ہے، اس کتاب پہ تقریض کی ہے کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سلامتی کا سفر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کا سفر ہے، اور اس میں اندازہ لگائیں کہ یہ تقریباً 1300-1350 بند پر مشتمل ہے، اور اس کے صفحات تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس کتاب پر تقریض کرنے والے کن ادبی ہستیوں نے اس پر کی، بڑے بڑے دانشور جن میں ڈاکٹر عاصی کرنالی کسی نام کے محتاج نہیں، ڈاکٹر جمیل الدین جمیل جالبی، بڑے بڑے نام ہیں، محسن بھوپالی، اور ایک بہت مشہور نام دانشور تنقید نگار ڈاکٹر محمد علی صدیقی، کیا کہنے ناظرین سماعت فرمائیے، شاعر محترم پروفیسر محسن احسان، اور ایک زمانے میں ٹی وی چینل پر دینی معلومات فراہم کرنے والے ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ صاحب، سمجھے، ناصر زیدی، اتنے، اور ان سب میں ایک بہترین نام آپ اندازہ لگائیں کہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر، دنیا جانتی ہے ان کو کہ کتنے بڑے آدمی ہیں، محترم الطاف حسن قریشی، انہوں نے اس کتاب کے لیے، اس سلامتی کا سفر کے لیے، اس کے لیے تقریض کی، مضمون لکھ کے دیا، اور یہ انہی کے کہنے پہ مسدس رحمانی، یہ انہوں نے اس کو منتخب کیا نام کو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف ان کی جو کتاب پر تقریض ہے جس میں انہوں نے مسدس رحمانی ایک زندہ جاوید تخلیق کے عنوان سے مضمون لکھا ہے، تو اس کا صرف آخری پیراگراف میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو آپ اس سے اعجاز رحمانی صاحب کی عظمت اور شہرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ادیب اور شاعر اور دانشور ان کے لیے کیا کہتے تھے۔ الطاف حسن قریشی رقم طراز ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ ہمارے قافلے میں جناب اعجاز رحمانی ایک ہدی نعت خواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مسدس کے میدان میں عصر جدید کے شاعروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ سلامتی کا سفر اپنے قارئین کو اس انقلاب آفرین عہد کی ساتھ پیوست رکھے گا جو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا عہد تھا۔ مسدس رحمانی پڑھتے ہوئے روانی سادگی اور سلاست کا لطف محسوس ہوتا ہے، اور یہی فن شاعری کی معراج ہے۔ یہ الطاف حسن قریشی کہہ رہے ہیں۔ میں
اس معراج فن پر جناب اعجاز رحمانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسلام کے ساتھ ان کے لازوال رشتے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور دل سے یہ دعا بے اختیار نکلتی ہے کہ سلامتی کا سفر اس عظیم کام کو ایک نتیجہ خیز جہت عطا کرے، جس کا آغاز مسدس حالی نے کیا اور جسے علامہ اقبال نے جذبہ عشق میں ڈھال دیا، اور وہ کام ہے مسدس رحمانی۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک کتاب کے بارے میں اتنے سارے شعراء نے اور ادیبوں نے اور دانشوروں نے اپنے مضامین لکھ کے دیے، تو ان کے لیے تو صرف پاکستان ہی نہیں، بیرون پاکستان سے بھی مضامین ان کی کتابوں کے لیے اعجاز بھائی کی بہت سارے لوگ لکھتے تھے۔ تو ہم آج کے دور میں ان کا ہمسر ہمیں نظر نہیں آتا ان کا ہمسر، اور آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں ناظرین کہ جب جناب مولا علی نے یہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی ایک لفظ بتائے اس کی عزت استاد جیسی ہونی چاہیے، حالانکہ دیکھیں ایک بات کہتے ہیں کہ آپ میرے والد کی جگہ ہیں، اس کو والد تو نہیں کہہ رہے ہوتے، اس کو باپ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک لفظ بتاتا ہے تو وہ استاد کے جیسا ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا فرض ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے کہ اتنے احسان فراموش کہ جس نے پکڑ کے انگلی چلنا سکھایا اور آج وہ چلنے لگ گیا، تو اس کے سامنے جو ہے اس شخصیت کا نام آ جائے، جناب اعجاز رحمانی کا اس شخص کے سامنے نام آ جائے تو اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے، اور وہ جو ہے ادھر ادھر کی بغلیں جھانکنے لگتا ہے، اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یار اعجاز رحمانی کے ان پہ احسان تھے۔ تو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مضمون کے ساتھ، نئی ترتیب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آپ کا میزبان چاند علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ چاند کہ آپ نے مجھے اعجاز بھائی کی شخصیت پہ بات کرنے کا موقع دیا، لیکن یہ تو ابھی بہت ہی شروعات ہے، اور اعجاز بھائی کے ساتھ تو اتنے سارے واقعات ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ میں بیان کرنے بیٹھوں تو یہ کم از کم 4-5 گھنٹے کا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کبھی کسی شاعر کے متعلق بات ہوگی، کبھی کسی بڑے شاعر کے متعلق، اور ہم اپنے استاد کا ذکر تو کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔